نوش کر لیا جس نے سجدے میں شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ سلام یا حسین، حسین منی وانا من حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعدش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال شاہ۔ ناظرین محترم، آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ وفائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، ہم مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی، بیان کرنے کی۔ ناظرین محترم، کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہوئی ہیں جن کو بالکل سیم ٹو سیم کسی دوسری ہستی کی مانند اگر کہا جائے تو وہ بے جا نہ ہوگا۔ جس شخص نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ بیزار ہو گئے اپنے نانا جان کے جانے کے بعد، تو آپ کی دعا سے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا، اس کی شکل آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ اسی لیے آپ ان کو دیکھ کر اپنی حسرت کو پورا کر لیا کرتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس نے علی ابن طالب کو دیکھنا ہوتا وہ عباس ابن علی کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ آپ کو سکہ سکینہ، سکہ حسین اور سکہ اہل بیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا امام حسین کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، جو عقیدت کا اظہار تھا، تاریخ میں آج تک کسی غلام کا اپنے مالک کے ساتھ ایسا اظہار نہیں ملتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کی نے جو اہل بیت کی محبت میں ساری زندگی گزار دی، اس کا ثبوت کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ میدان کربلا میں جب تمام لوگ شہید کر دیے گئے، اب باری 36 سال کے عباس کی آ گئی۔ اب اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، لیکن جو بھی جاتا وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آ رہا تھا، کہ وہاں پر کچھ بچے بھی موجود تھے۔ 18 قوم و پیش بچے بتائے جاتے ہیں جو کہ 3 دن سے پیاسے تھے، اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنے پیالے لیے ہوئے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ سنا یہ ہے کہ مولا عباس، تیرے چچا عباس کے بغیر کوئی شخص پانی لینے نہیں جا سکتا ہے، ان سے التجا کرو، درخواست کرو کہ وہ ہمارے لیے پانی لے کر آئے۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پر آپ کے خیمے میں تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا عباس، یہ لوگ پیاسے ہیں، پانی کے طلبگار ہیں، ہمیں پانی چاہیے، آپ ہمیں پانی لا دیجیے، آپ کے بغیر کوئی شخص پانی لینے نہیں جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ سب لوگ جانتے تھے، شہزادیاں آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنی بھی لوگ وہاں پر گئے تھے، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو وہاں پر گئے، تمام لوگ اپنی سپہ سالار بہادری مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ نے درخواست پیش کی کہ آپ میرے لیے پانی لے آئیں۔ جب تمام باتیں سن لیں اور عرض کرنے لگے کہ ہاں، اگر آپ کے بابا جان مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے پانی ضرور لا سکتا ہوں، اپنے ساتھ لیتے ہوئے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور عرض کی کہ یا حسین، یہ مجھ سے پانی لینے کے لیے بولتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے، میں جا سکتا ہوں؟ کیونکہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آمادہ ہو گئے، آپ نے مولا عباس کو پانی لانے کی اجازت دے دی۔ جب جانے لگتے ہیں تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ عباس، یہ زرہ کس لیے ہے؟ عرض کی یا حسین، یہ زرہ اس لیے ہے کہ میں تاکہ تلواروں اور نیزوں سے بچ سکوں۔ آپ نے وہ زرہ اتار دی۔ پھر جب جانے لگے تو فرمایا، اے عباس، یہ تلوار کس لیے ہے؟ عرض کی یہ ذوالفقار ہے،
فرمایا ہاں ذوالفقار تو ہے، یہ وہ ذوالفقار ہے جو 70 گز آگے 70 گز پیچھے لوگوں کو، دشمنوں کو واصل جہنم کر سکتی ہے، لیکن تم اس کو بھی رکھ دو۔ وہ زرہ بھی اتوار دی اور تلوار بھی لے کر رکھ لی۔ مولا عباس خیمے سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں صرف ایک نیزہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں علم تھامے ہوئے، اپنے کندھے پر مشکیزے کو ڈالے ہوئے فرات کے دریا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لشکر یزید کو چیرتے ہوئے فرات کے جب وسط میں چلے جاتے ہیں، گھوڑا جب آپ کا نہر میں اتر جاتا ہے، پانی مشکیزے سے بھرتے ہیں۔ آج چشم فلک دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر کم و بیش 4000 یزیدی لشکر پانی سے روکنے کے لیے قائم و دائم تھے، آج علی کا بیٹا جب وہاں پر آیا ہے، اپنی ملکیت بدل دی ہے۔ آج فرات عباس کی ملکیت میں چلی گئی ہے۔ آپ پانی بھرتے ہیں، پانی لے کر وہاں سے جب لوٹنے لگتے ہیں تو یزیدی لشکروں کے سربراہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اگر آج خیمہ رسول نواش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آج پانی پہنچ گیا تو یزیدی لشکر کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، ہم سب کو مار دیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم مولا عباس کو آج واپس نہیں جانے دیں گے۔ ایک ٹیلے سے چھپ کر وہ حملہ کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو اتر جاتا ہے، آپ علم کو اچھال کر اپنے دوسرے بازو میں کر لیتے ہیں، پھر دوسرے ٹیلے سے جب دوسرا حملہ ہوتا ہے تو دوسرے بازو کو بھی اتار دیا جاتا ہے۔ پھر چلتے چلتے آپ اپنے پانی کے مشکیزے کو اب اچھالتے ہوئے اپنے منہ میں لے لیتے ہیں، لیکن وہ یزیدی لشکر آپ پر پھر وار کرتے ہیں۔ آپ کی گردن پر وار جیسے ہی پڑتا ہے آپ اپنے گھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد آپ پکارتے ہیں ادرکنی ادرکنی، اے علی کے بیٹے، اے امام حسین، مجھے یہ یزیدی لشکر نیچے گرا دیا ہے۔ 70 بار تاریخ میں اس بات کا آتا ہے کہ کم و بیش 70 بار مولا عباس مولا حسین کو پکارتے ہیں اور 70 بار مولا حسین بار بار کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بار کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ مولا میری کمر ٹوٹ گئی، مولا مجھے بڑھاپا مل گیا، مولا میں غریب ہو گیا۔ 70 بار کم و پیش آپ اس طریقے سے پکارتے رہتے ہیں۔ جب یزیدی لشکر چلا جاتا ہے آپ اپنے خیمے سے باہر آتے ہوئے مولا عباس کی طرف دوڑتے ہیں، ملتے ہیں، اور مولا عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں مٹی ڈلی ہوئی ہے۔ آپ مولا حسین سے، مولا عباس سے ان کی فرمائش پوچھتے ہیں۔ آپ مولا عباس سے ان کی فرمائش پوچھتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ اے حسین، میری آنکھوں سے مٹی کو ہٹا دیجیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ غریب حسین کیسا دکھائی دیتا ہے۔ جب مٹی کو ہٹا دیا جاتا ہے، مولا حسین کو مولا عباس جب دیکھتے ہیں تو امام حسین بالکل بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ انہی صداؤں میں سے ایک صدا تھی جو آپ 70 بار کھڑے ہو کر لگا چکے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے جب میں گیا تھا آپ کی داڑھی ساری سفید نہ تھی، لیکن آج حسین کی داڑھی بالکل سفید ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ جانتے تھے کہ آج مولا حسین کی کمر ان یزیدیوں نے توڑ دی ہے، آج عباس کے شہید ہونے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ مولا عباس عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا حسین، مجھے آپ نے تمام لوگوں کو، یزیدیوں کے لشکر نے جنہیں جنہیں شہید کیا انہیں اٹھا کر اندر لے جاتے رہے خیموں میں، لیکن مجھے اٹھا کر خیمے میں مت لے جائیے گا، مجھے یہیں پر فرات کے کنارے دفن کر دیجیے گا، مجھے واپس مت لے کے جائیے گا۔ مولا حسین فرماتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو؟ میں سبھی کو لے کر گیا، صحابی رسول کو لے کر گیا، تابعین کو لے کر گیا، اور میں جون حبشی کو لے کر گیا، لیکن کیوں آپ کو کیوں نہ لے کر جاؤں؟ عرض کرنے لگے کہ اے امام حسین، اگر میں واپس جاؤں گا تو بی بی سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے لیے میں پانی لینے کے لیے آیا تھا، یہی وفا کا پیکر تھا، یہی وفاداری تھی۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اگر میں تم سے کوئی ایک چیز مانگوں مجھے دو گے؟ عرض کرنے لگے کہ حسین آپ مجھ سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ساری زندگی تم نے میری وفاداری میں گزاری ہے، غلامی میں گزاری ہے، حسین چاہتا ہے کہ آج آپ مجھے بھائی کہہ کر پکاریں۔
لیکن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں کہا اور آپ کی ذات کہا، آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جس میں اطہر سے پیدا ہونے والے ہیں، بے شک میں علی کا بیٹا ہوں، آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ میں غلام بن کر ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ ادھر ملک الموت روح کو قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور آپ اسی غلامی کی زندگی میں غلام بنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے ہی اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے اور غلامی اہل بیت میں موت نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے فکر سکول کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔